الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم وإذ قال إبراہیم، اور یاد کیجیے اس وقت کو جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، رب اجعل هذا بلدا آمنا، اے میرے پروردگار بنا دے اس کو امن والا شہر،
وارزق له من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، اور رزق عطا فرما اس کے دینے والوں کو پھلوں میں سے جو ایمان لائے ان میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ قال ومن كفر فأمتعه قليلا، فرمایا جنہوں نے کفر کیا میں فائدہ پہنچاؤں گا انہیں بھی تھوڑا سا، ثم اضطره إلى عذاب النار، پھر دھکیلا جائے گا انہیں دوزخ کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر، اور بری ہے جگہ لوٹنے کی۔ وَيَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام بنیادیں بیت اللہ کی اور اسماعیل بھی، ربنا تقبل منا، اور دعائیں مانگ رہے تھے ہمارے پروردگار قبول فرما ہم سے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے پروردگار اور بنا دیجیے ہمیں فرما بردار اپنا، ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہماری اولاد میں سے ایک جماعت تابعدار اپنی، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اور سکھلا دے ہمیں حج کے مناسک اور معاف فرما ہمیں، اِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ آمنت باللہ وبآیاتہ، میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، ان آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مانگی گئی دعاؤں کا تذکرہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب مختلف امتحانات میں کامیابی حاصل کی اور اپنی نفسانی خواہشات کو قربان کیا، ہر طرح کی آزمائشوں پر پورا اترنے کے بعد اب رب العالمین سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اور ان دعاؤں میں سے پہلی دعا مانگی رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے پروردگار اس کو امن والا شہر بنا دے۔ سب سے پہلے دعا کا سلیقہ اور دعا کا ادب سکھلایا، اور اس کے لیے الفاظ استعمال فرمائے رب کے، رب اجعل ھذا بلدا، رب کا معنی پالنے والا، پرورش کرنے والا۔ ادب سکھلا دیا کہ جب دعا مانگو اللہ سے تو الہا اور زاری کے ساتھ، اور ایسے الفاظ استعمال کرو کہ جو رب العالمین کی رحمت
اور اس کی شفقت کو اور اس کے کرم کو تمہاری طرف متوجہ کر دے۔ تو فرمایا ہمارے پروردگار، اے پالنے والے، اجعل ھذا بلدًا آمنا، اس مقام کو شہر بنا دے۔ جب اسماعیل علیہ السلام اور اماں ہاجرہ کو وادی غیر ذی زرع کے اندر چھوڑا تو بیابان جنگل تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ اس لیے اس موقع پر دعا مانگی کہ اجعل ھذا بلدًا آمنا، اس مقام کو اے اللہ تو شہر بنا دے۔ ان الفاظ کے ساتھ دو مقامات پر دعا مانگی گئی ہے، ایک سورہ ابراہیم میں 13ویں سپارے میں، وہاں پر دعا مانگی ہے رب اجعل ھذا البلد آمنا، اور یہاں پر ہے رب اجعل ھذا بلدًا آمنا۔ یہاں پر بغیر الف لام کے اور وہاں پر الف لام کے ساتھ ہے۔ وہاں پر معرفہ ہے، عربی لغت کے اعتبار سے یہاں پر نکرہ ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو دعا مانگی سورہ بقرہ میں، اس وقت مانگی جب اماں ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر واپس جا رہے تھے، اور وہ وادی غیر ذی زرع تھی، بیابان جنگل تھا، تو دعا مانگی کہ رب اجعل ھذا بلدا، اے اللہ اس مقام کو تو شہر بنا دے۔ اور دوسری دعا اس وقت مانگی جب وہ شہر بن گیا، اور اس کا قرینہ، اس کے اوپر جو دلیل ہے وہ وہیں پر آخر میں مانگی گئی دعا ہے، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں کہ جس نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے، اور فرمایا کہ اسحاق علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام سے 13 سال چھوٹے تھے۔ تو یہ معلوم ہوا کہ 2 دفعہ دعا مانگی گئی، پہلی مرتبہ جب اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا، اور دوسری مرتبہ جب شہر بن گیا۔ تو دعا کیا مانگی؟ رب اجعل ھذا بلدا، اے پروردگار اس مقام کو، اس بیابان وادی کو تو شہر میں تبدیل کر دے۔ اللہ نے اس دعا کو قبول فرمایا اور ایسا شہر آباد کر دیا کہ اس شہر میں نہ صرف وہاں کے رہنے والے لوگ آباد ہیں، بلکہ پوری دنیا سے لوگ وہاں پر جمع ہوتے ہیں اور وہاں جا کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو ایسا شہر بنا دیا کہ جو تمام دنیا کے شہروں میں سب سے زیادہ آباد اور سب سے زیادہ مصروف شہر۔ دوسری دعا میں گئی آمینہ، اے پروردگار اس مقام کو، اس شہر کو تو امن والا بنا، کہ یہاں پر ہر طرح کا امن ہو، آفات سے، بلیات سے، دشمنوں سے رہنے والے امن و امان کے ساتھ رہیں۔ اللہ نے اس دعا کو بھی قبول فرمایا اور فرمایا کہ اللہ نے اس کو ایسا مامون بنا دیا، ایسا امن والا بنا دیا کہ کوئی بھی بیت اللہ کا مخالف بادشاہ یا کوئی بھی قوم اس کے اوپر حملہ آور نہیں ہو سکی، اور جنہوں نے حملے کی کوشش کی اللہ تبارک و تعالی نے دنیا والوں کے لیے انہیں نمونہ عبرت بنا دیے، جس طرح کہ خود اللہ نے قرآن میں سورہ فیل کے اندر
اصحاب فیل کا واقعہ ذکر کیا کہ جب ابراہ نے یمن کے اندر بیت اللہ کے مقابلے میں ایک عظیم الشان کنیسہ تیار کیا، اتنا اونچا، اتنا بلند کہ اگر کوئی آدمی نیچے کھڑے ہوتا تو اس کی بلندی پر اس کی نگاہ نہیں پہنچی، سونے چاندی سے، جواہرات سے اس کو مرصع کیا، اور اس کی تیار ہونے کے بعد اس نے اعلان کر دیا کہ کوئی بھی یمن سے حج کرنے کے لیے اور کعبہ کی عبادت کے لیے مکہ نہیں جائے گا، بلکہ آئندہ جس نے حج کرنا ہو، عبادت کرنی ہو تو اس کنیسہ کی کرے۔ اس زمانے میں اگرچہ بت پرستی عام ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی جو عرب تھے ان کے اندر، ان کے دلوں میں ابراہیم علیہ السلام کے دین کی عظمت اور محبت تھی، بیت اللہ کی عظمت اور محبت تھی۔ اس لیے اس اعلان کے بعد ان کے اندر غصے کی ایک لہر دوڑ گئی۔ قبیلہ عدنان، قحطان، قریش، یہ تمام قبائل جو استغفا ہو گئے کہ بیت اللہ کے مقابلے میں کنیسہ کو اس کا مقام دینا، لوگوں کو بیت اللہ اور مکہ آنے سے روکنا۔ نتیجتاً کسی قریشی نے رات کے وقت اس کو غلاظت سے آلودہ کر دیا، اور اس کے پیش میں آ کر کے ابراہ نے بیت اللہ کے اوپر حملہ کرنا چاہا، قسم کھائی کہ میں بیت اللہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گی، اور اس کے لیے وہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر کے چلا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اسے نمونہ عبرت بنا دیا، اپنے گھر کی کس طرح سے حفاظت فرمائی کہ جب وہ مکہ پر حملہ آور ہونے لگا تو اللہ نے سمندر کی طرف سے ابابیل پرندے بھیج دیے، فرمایا کہ ان کے چونچ کے اندر، ان کے پنجوں میں مسور یا چنے کی دال کے برابر چھوٹی چھوٹی پتھریاں تھیں، 3 پتھریاں ہر ایک پرندے کے پاس، ایک چونچ میں، 2 پنجوں میں، اور یہ پرندے جب پہنچے اس پورے لشکر کے اوپر چھا گئے، اور ان کیکریوں کو پھر اس لشکر کے اوپر چھوڑا۔ ایک ایک کھنکری سے اللہ نے وہ کام لیا کہ جو بندوق کی گولی سے نہیں لیا جا سکتا، جس کے اوپر پڑی اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اس کے جسم کو چیرتے پھاڑتے ہوئے مٹی کے اندر، زمین کے اندر داخل ہو گئی۔ تو اس طرح اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ ایک تو فرمایا کوئی باہر کا دشمن بیت اللہ کے اوپر حملہ آور نہیں ہو سکا، ان سے معمون رکھا۔ پھر اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ اے اللہ، ہر قسم کی آفات اور بلیات سے اس کو معمون بنا کہ نہ وہاں پر کوئی ایسی آفت آئے کہ جو اس شہر کو ملیامیٹ کر دے، نہ وہاں پر کوئی ایسا زلزلہ آتا ہے۔ اور پھر اندرونی دشمن کہ جو وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں زمانہ جاہلیت میں ہر طرح کی برائیوں میں موجود تھی، لیکن اگر سخت ترین دشمن بھی بیت اللہ میں، حدود حرم میں آ گیا تو کوئی اس کی طرف نگاہ اٹھا کر کے نہیں دیکھتا، اسے امن دیا جاتا، وہ معمول سمجھا جاتا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ فرمایا کہ وہاں کے رہنے والے جو جانور ہیں وہ بھی اپنے آپ کو معمول سمجھتے ہیں، محفوظ سمجھتے ہیں، یہاں تک کہ شکاری کتا اپنے شکار کے اوپر حدود حرم کے اندر حملہ نہیں کرتا، حملہ آور نہیں ہوتا، اور شکار بھی اپنے آپ کو حدود حرم میں محفوظ سمجھتا ہے، اس سے بھاگتا نہیں۔ جب حدود حرم سے باہر نکلے تو حملہ آور بھی ہوتے ہیں، بھاگتے بھی ہیں۔ اور اللہ نے ایسا معمون بنا دیا کہ دجال سے بھی یہ معمون ہوگا کہ روئے زمین کے اوپر دجال پھرے گا، لیکن مکہ کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔
کس طرح اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرمایا کہ اس مقام کو شہر میں تبدیل کر دیا، اور شہر بھی ایسا کہ بلدن آمینہ، مامون اور امن والا شہر۔ الحمد لله الذي لا يكشف الشدائد إلا هو ولا يدفع المكائد إلا هو، وما مراد العاشقين في الدارين إلا هو، وما موجود الواصلين في الكونين إلا هو. العباد كلهم ضعفاء لا قوي إلا هو، والناس كلهم فقراء لا غني إلا هو. لا حافظ ولا ناصر إلا هو، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو. ومن يملك السمع والأبصار؟ لا إله إلا هو. ومن يعلم السر والجهر؟ لا إله إلا هو. موسى على الطور حين ناداه قال لا إله إلا هو. يونس في بطن الحوت حين ناداه قال لا إله إلا هو. إبراهيم في النار الحريق حين ناداه قال لا إله إلا هو. يوسف في قعر البئر حين ناداه قال لا إله إلا هو. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الحي لا إله إلا هو. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اعلموا أن الدنيا دائرة ولذتها فانية وطاعتها باقية، وحاصلها فوت وآخرها موت. إخواني بدن ضعيف وزاد قليل وبحر عميق، والنار طريق والصراط دقيق والميزان عديل، والقيامة قريب والحاكم رب جليل. ويقول آدم سفي الله نفسي نفسي، ويقول نوح نجي الله نفسي نفسي، ويقول إبراهيم خليل الله نفسي نفسي، ويقول إسماعيل ذبيح الله نفسي نفسي، ويقول داود خليفة الله نفسي نفسي، ويقول يوسف صديق الله نفسي نفسي، ويقول موسى كليم الله نفسي نفسي، ويقول عيسى روح الله نفسي نفسي، ويقول رسولنا ونبينا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي. ويقول الجبار جل جلاله وعم نواله عبادي لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وصام، وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين، خصوصا على سيد المتقين والأبرار صاحب النبي في الغار والمزار
أفضل الصحابة بالتحقيق خليفة النبي بلا فصل إمامنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى الناطق بالصواب والعدل بالكتاب إمامنا بالحق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى كامل الحياء وناصر القرآن الشهيد المهزوم حين تلاوة الفرقان إمامنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى صاحب السيف والقضاء وناصر والهدى أسد الله الغالب إمامنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعلى جميع الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. تعدلوا عباد الله رحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأعظم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. ساتھ مل جائیں سفر شریف فرمائیں. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين